السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ کعبہ سے کربلا تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، کربلا کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخی واقعات پر غور کرتے ہوئے چلیں۔ کوفہ والوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے خطوط لکھے اور وفود کی شکل میں وہ ملنے کے لیے آئے۔ شعبان 60 ہجری حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے۔ لگ بھگ 150 کے قریب دعوتی خطوط آئے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے 18,000 کے قریب خطوط آئے تھے، لیٹر آئے تھے کہ آپ ہمارے پاس کوفہ چلے آئیے۔ نمبر 2، مسلم بن عقیل کا مشن۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق والوں کے اصرار پر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ تاریخی روایت کے مطابق لگ بھگ 18,000 لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مسلم بن عقیل نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا کہ فصل پک چکی ہے، کاٹنے والے کا انتظار ہے۔ نمبر 3، عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ تاریخی روایت کے مطابق 17 گھوڑوں کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل ہوا اور لوگوں کے سامنے اس نے تقریر کی۔ اہل سنت والجماعت کے معروف مفسر اور تاریخ داں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 549550، 549-550۔ اما بعد فإن امیر المؤمنین قد ولانی امرکم وصغرکم، امیر المؤمنین نے تمہارے شہر اور اس کے متعلقات کا انتظام میرے سپرد کر دیا ہے۔ مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں۔ یہ عبید اللہ بن زیاد کی تقریر ہے۔ محروموں کو اس کا حق دلاؤں، اطاعت گزاروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں، فتنہ کرنے والوں کے ساتھ سختی کروں۔ سن لو، میں ٹھیک ان کے حکم کے مطابق کروں گا۔ میری تلوار، میرا کوڑا صرف اس کے لیے ہے جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ ہر آدمی اپنا برا بھلا سمجھ لے۔ اگر کوئی پردیسی ہے جو امیر المومنین کا اشتہاری مجرم ہے یا حکومت مخالف خیالات پھیلانے والا ہے، تو لازم ہے کہ ایسے لوگوں کے نام سے تحریری طور پر مطلع کیا جائے، بتایا جائے کہ ایسے لوگ یہاں موجود ہیں۔ جس نے حکم پر عمل کیا اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، اور جس نے بات نہیں مانی اور جس کے حلقے میں امیر المؤمنین کا کوئی قانونی مجرم پایا گیا تو اس کے سرداروں کے دروازے پر ان کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس حلقے کا وظیفہ بند کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کا انجام۔ ابن زیاد کی دھمکی بھری تقریر سن کر جتنے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت کیے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ 4,000 لوگ گورنر ہاؤس پر حملے کے ارادے سے مسلم بن عقیل کے ساتھ نکلے تھے۔ ابن زیاد نے اچھے طریقے سے سارے لوگوں کو آنن فانن منتشر کر دیا، ادھر ادھر کر دیا۔ مسلم بن عقیل 8 ذو الحجہ 60 ہجری کی صبح گرفتار کر لیے گئے۔ ابن زیاد نے فتنہ پیدا کرنے، فساد مچانے والوں کا کہہ کر سر قلم کر دیا کہ یہ فتنے کی جڑ ہے، اس لیے اس نے سر قلم کر دیا۔ نمبر 5، قافلہ حسینی کی مکہ سے کوفہ روانگی۔ مسلم بن عقیل رمضان میں کوفہ گئے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط لکھا تھا، فصل پک چکی ہے، کاٹنے والے کا انتظار ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروری تیاری کی اور ٹھیک حج سے 1-2 دن پہلے 8 ذو الحجہ کو اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نمبر 6، خیر خواہوں کے مشورے کام نہیں آئے۔ خیر خواہوں نے بہت سمجھایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، قسمت کا لکھا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی خیر خواہ کی بات نہیں مانی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا۔ اب آپ ہی بتائیے، وہ بھی ساتھ میں جانا چاہیے تھا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 556، 556، دار المعرفہ، بیروت لبنان۔ فَإِن كُنْتَ وَلَا بُدَّ سَائِرًا فَلَا تَسِرْ بِأَوْلَادِكَ وَنِسَائِكَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَخَائِفٌ أَن تُقْتَلَ كَمَا قُتِلَ عثمان وَنِسَاؤُهُ وَوَلَدُهُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ۔ اگر آپ کو جانا ہی ہے تو آپ اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی قسم مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ آپ اسی طرح قتل کیے جائیں گے جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے۔ ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کو دیکھتے رہ گئے۔ اب آپ ہی بتائیے، ساتھ میں جانا چاہیے تھا یا منع کرنا چاہیے تھا؟ بولتے کہ میں بھی کربلا چلتا ہوں۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا۔ آخر صحابہ کرام روک کیوں رہے؟ ساتھ میں جانا چاہیے تھا۔ بھائی اگر حق و باطل کی لڑائی ہے تو ساتھ میں شریک ہوتے، ان کو بھی ثواب ملتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جماعت میں خیر ہے۔ البدایہ و نہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 559، دار المعرفہ 559 پیج پر یہ لکھا ہوا ہے، غلبنا حسین بن علی بالخروج ولعمری لقد رأى في أبيه وأخيه إبرة فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي له ألا يتحرك معاش وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس فإن الجماعة خير۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کی قصد کے معاملے میں ہماری بات رد کر دی، حالانکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنے بھائی کا عبرت ناک انجام حال دیکھا تھا، کیسے فتنے اٹھائے گئے تھے اور بیچ میدان میں ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ انہیں تو عمر بھر کسی طرح باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا اور لوگوں کے عمومی فیصلے میں شامل ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ جماعت ہی میں خیر ہے۔ اس عبارت پر غور کریں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے۔ حق اور باطل کی اگر لڑائی ہے تو ساتھ جاتے، پیچھے کیوں ہٹتے؟ وہ بھی بولتے کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان عبارتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو شین سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ افسوس کی بات ہے کچھ سین بھی شین سے متاثر ہو گئے، شیعوں کا اثر سنیوں پر بھی ہو گیا، افسوس کی بات ہے، اور انہی کی طرح راگ الاپتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ سے ڈریے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 559، اتق اللہ ولا تضرب الناس بعضهم ببعض، اللہ سے ڈریے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مت ٹکرائیے۔ محمد بن حنفیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 561، اور ان کے پیچھے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ آئے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں پا لیا تو انہیں سمجھایا کہ آج کے دن جانا صحیح نہیں ہے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ نے اپنے بچوں کو روک لیا اور ان میں سے ایک کو بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں بھیجا، یہاں تک کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کمی محسوس کی تو کہا تم اپنے بچوں کو اس جگہ سے روکتے ہو جہاں میں جا رہا ہوں؟ تو کہا میری ضرورت کیا جو تمہیں تکلیف پہنچے اور تمہارے ساتھ ان کو بھی تکلیف پہنچے، تمہاری مصیبت ہمارے نزدیک اس سے زیادہ بڑی ہے۔ نمبر 7، زبالہ مقام سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واپسی کا ارادہ۔ مسلم بن عقیل کی قتل کے بارے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ کے قریب زبالہ مقام پر خبر ملی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ مسلم بن عقیل کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں تو بنو عقیل نے کہا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 594، دار المعرفہ بیروت لبنان، واللہ لا نرجع حتى ناخذ بثارنا ممن قتل اخانا او نقتل فقال لا خیر فی الحیات بعدکم فسارا، اللہ کی قسم ہم لوٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ ہم بدلہ نہ لے لیں، جس طرح انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کیا یا ہم قتل کر دیے جائیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تمہارے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ان کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے۔ اب آپ ہی بتائیے کیا حق کے لیے لڑنے والا واپسی کا ارادہ رکھتا ہے؟ نمبر 8، نزول کربلا۔ کربلا کی سرزمین کیسی ہے؟ بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کربلا کا میدان بے آب و گیا ریگستان تھا، جی نہیں، بلکہ موجم البلدان میں لکھا ہوا ہے کربلا کی زمین میں نرمی تھی، نرکل اور بانس کے درخت بھی تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں بانس اور نرکل کے درخت کو اپنے پیٹ پیچھے کر لیا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 594۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا میں 3 دن پہلے ہی سے پانی بند کر دیا گیا تھا، جبکہ ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یکے بعد دیگرے غسل بھی کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ صلح کی بات اور ناکامی، یہ نمبر 9 ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 594۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمانڈر عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی
اور ایک نہ ایک اختیار کرنے کو کہا. نمبر 1 اما ان تدعونی فانصرف من حیث جئت، تم مجھے چھوڑ دو میں وہاں لوٹ جاؤں جہاں سے آیا ہوں. وَإِمَّا أَن تَدْعُونِي فَأَذْهَبَ إِلَى يَزِيدَ، یا تم مجھے چھوڑ دو میں یزید کے پاس چلا جاؤں. اب آپ ہی بتائیے کوئی دشمن کے پاس جانا چاہے گا؟ وَإِمَّا أَن تَدْعُونِي فَأَلْحَقْ بِالثَّغُورِ، یا تم مجھے چھوڑ دو میں کسی سرحد پر چلا جاؤں. ایک روایت میں یہ بھی ہے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 566 دار المعرفہ، کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھوں گا، وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا. اما ان تترکنی ارجع کما جئت، تم مجھے چھوڑ دو میں وہاں لوٹ جاؤں جہاں سے آیا ہوں. فإن ابیت ھذا فسیرنی الی ازید فاضع یدی فی یدہ فیحکم فی ما رأى، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا، وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا. کوئی دشمن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہتا ہے؟ لوگ اس روایت کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ. اس کا مطلب شین کا اثر سین پر ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیجئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. آج کل لوگ گھڑی ہوئی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اپنی جان کی بھیک مانگی. میرے بھائیو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کا واسطہ دیا؟ جی نہیں. اگر ایسی بات کریں گے تب تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں. کبھی بہادر باپ کا بیٹا بھیک نہیں مانگتا. جس کے باپ علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی جان کی بھیک نہیں مانگی، ایسا بہادر باپ کا بیٹا اور ایسی بات کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جان کی بھیک نہیں مانگی، تو نانا کا نواسا ناتی ایسے بھیک مانگے گا جان کی؟ یہ سب روایتیں بیان کی جاتی، لوگوں کو ایموشنل بنایا جاتا ہے. جس کا باپ شیر خدا ہو، اللہ اکبر، اس کا بیٹا ایسے جان کی بھیک مانگے گا نا. شہدائے کربلا، ہر سال 1 محرم سے 10 محرم تک دیکھیے گلی کوچوں میں شہدائے کربلا کے نام سے مجلسیں لگتی ہے. غور کرنے کی بات ہے، 72 شہید ہوئے. ہم لسٹ نکالیں، 72 ہمیں یاد ہے، لیکن جنگ جمل میں 13,000 مسلمان شہید ہوئے. یاد ہے کیا؟ نہیں. جنگ صفین میں لگ بھگ 70,000 مسلمان شہید ہوئے. یاد ہے کیا؟ نہیں. کربلا کے میدان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر، عمر اور عثمان شہید ہوئے. کربلا کے میدان میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر، عمر اور عثمان شہید ہوئے. کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر اور عمر اور عثمان شہید ہوئے. یاد رکھیے، ابو بکر اور عمر عثمان نام سے کتنی محبت ہے کہ باپ نے بھی رکھا، بیٹے بھی نے رکھا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 583 اور 586. لیکن وہ 72 لوگوں کی لسٹ میں ابو بکر نام نظر نہیں آئے گا، عمر نام نہیں نظر آئے گا، پھر اسی طرح عثمان نام نظر نہیں آئے گا. محمد اکبر، محمد اصغر ایسے بیان کیا گیا ہے. اتنی نفرت ابو بکر نام سے، عمر نام سے، نعوذ باللہ. کربلا کا حادثہ کیا ہے؟ تقدیر کا لکھا ہوا ہے. ہم اہل سنت والجماعت اس بات کو مانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے سمجھایا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بات نہیں مانی. چاہے وہ ان کے بھائی محمد بن حنفیہ ہو، عبداللہ بن عباس ہو، عبداللہ بن عمر ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو سعید خدری ہو، واصلہ بن واقد لیثی ہو، سب لوگوں نے سمجھایا. لیکن اب سب نصیحتیں دھری کی دھری رہ گئی، قسمت کا لکھا تھا. دوسری بات، زبالہ مقام سے جب واپسی کا ارادہ کیا، لیکن پھر بنو عقیل سامنے آ گئے اور واپس پھر آپ آئے. یہ سب ایک تقدیر کا لکھا ہوا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یاد رکھیے گا، ہر مسلمان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل غمگین کر دینے والا ہے. افسوس کی بات ہے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 600 پر بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم صبر کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا ہے؟ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3618. یاد رکھیے گا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا. جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پورا مدینہ اندھیرے میں چھا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اونچا ہے یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اونچا ہے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت ماتم نہیں کرتے، بس 3 دن سوگ منا لیا، افسوس کر لیا، ختم. تقدیر کا لکھا ہوا ہے، صبر کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو آج کا عنوان تھا کعبہ سے کربلا تک. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح بات پڑھنے، سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.